آسٹریلوی ٹیم کے خلاف پاکستان نے پہلا ون ڈے میچ گو کے ہار دیا۔ پاکستان کو شکست ہوئی ہے، لیکن اس میچ میں زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ حالانکہ پاکستان کے پاس دفاع کرنے کے لیے 203 کوئی بڑا اسکور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے بولرز نے اور محمد رضوان کی کیپٹنسی نے پاکستان کے لیے بھی اور آسٹریلوی جو فینز ہیں ان کے لیے میچ کو دلچسپ بنایا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر میچ پوری طرح پاکستان کے ہاتھ میں آ چکا تھا جب 155 رنز پر میزبان ٹیم کی 7 وکٹیں گر چکی تھیں۔ اس موقع پر اگر پاکستان کے بولرز مزید 1 سے 2 وکٹیں حاصل کر لیتے تو میچ یقیناً پاکستان کے حق میں جا سکتا تھا۔ اور اب جو اہم چیز ہے سیکنڈ ون ڈے میچ کے لیے ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ سیم ایوب، اس کے بارے میں تو میں کہہ کر تھک گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب اتنا سال کھلائیں تو عمر کے کسی حصے میں آ کر وہ سنچری بنا ہی دے گا، عمر کے کسی حصے میں آ کر رنز کرنا شروع کر ہی دے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیم ایوب کو محض پرسپشن کی بنیاد پر کھلا رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی کارکردگی بھی ہے۔ ٹیلنٹ دیکھیں، ٹیلنٹ کہنے کو تو ہم کسی میں کہہ سکتے ہیں۔ عثمان خان نے سیم ایوب سے زیادہ چیمپئنز کپ میں پرفارم کیا ہوا ہے اور وہ ایز اے اوپنر بھی کھیلتا ہے۔ اگر عثمان خان کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں سیم ایوب کی جگہ شامل کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر آپشن تھا۔ اور سیم ایوب جو پہلے ہی 2 فارمیٹس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، وہ اب ون ڈے فارمیٹ میں بھی ناکامی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہے یا اس نے آغاز کر لیا ہے۔ پہلے میچ میں 5 گیندوں پر صرف 1 رن۔ دیکھیں، ایک میچ میں آؤٹ ہونا یا جلدی آؤٹ ہونا وہ بھی آسٹریلوی پچز پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کھلاڑی T20 فارمیٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ فارمیٹ میں مسلسل ناکام ہے، اور اب اسے پاکستان کے لیے T20 اسکواڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر میں یہاں ان کی بات کروں تو سیم ایوب نے جو آخری 7 ٹیسٹ اننگز کھیلی ہیں ان میں وہ صرف ایک بار 50+ اننگز کھیل سکا ہے۔ 50 سے زائد رنز کی اننگز صرف ایک ہے، دیگر 6 اننگز میں ناکام رہا اور مجموعی طور پر 12 اننگز میں صرف 3 50+ اسکور کیے ہیں، جبکہ پورے T20 کیریئر میں جو کہ 22 میچز پر مشتمل ہے T20 انٹرنیشنل کیریئر، اس میں ان کی ایک بھی 50 نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ان کی آخری 17 اننگز ہیں، 17 T20 انٹرنیشنل اننگز، ان میں وہ صرف 2 بار 27 رن سے آگے بڑھ سکا ہے۔ ایک بار 45 رنز کیے تھے آئرلینڈ کے خلاف اور ایک بار 32 رنز کیے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف راولپنڈی کے مقام پر، اور دیگر جو 15 اننگز ہے، آخری 17 میں سے 15 اننگز میں ان کا اسکور 27 یا اسے نیچے رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بری اور کیا مثال ہوگی کسی کھلاڑی کے ناکام ہونے کی۔ لیکن T20 فارمیٹ میں ناکامی کے بعد جنہیں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ T20 اسپیشلسٹ ہے، یہ تیزی سے رنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا اسٹرائک ریٹ بڑا شاندار ہے، اب انہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں اور ون ڈے فارمیٹ میں کھلایا جا رہا ہے، جبکہ T20 ٹیم سے انہیں ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کس وجہ سے، کس کارکردگی کی وجہ سے، یہ کوئی بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کی کوئی ایسی کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اسے نیشنل T20 کپ کے لحاظ سے کہیں گے، پاکستان ون ڈے کپ کے لحاظ سے کہیں گے، تو اس سے زیادہ ریگولر پرفارمر اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں صاحبزادہ فرحان موجود ہیں، اس کے علاوہ طیب طاہر ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے جو T20 اسکواڈ کا حصہ ہیں عثمان خان، ان کی ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی زیادہ بہتر ہے، حالیہ چیمپئنز کپ کے ٹاپ اسکورر تھے، بہترین کھیل پیش کیا تھا، انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ تو پھر کس بنیاد پر سیم ایوب کو مسلسل مواقع دیے جا رہے ہیں؟ اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے دونوں ہی اوپنرز جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے عبداللہ شفیق ہوں چاہے سیم ایوب ہوں۔ عبداللہ شفیق نے چلیں آخری جو ون ڈے میچز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے، ٹیسٹ فارمیٹ میں ڈبل سنچری اسکور کی ہوئی ہے، گزشتہ ہوم سیریز میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی آسان بیٹنگ پچ پر وہ سنچری بھی کر چکا ہے۔ تو چلیں کسی حد تک عبداللہ شفیق کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو مارجن دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں تو سیم ایوب نے ایسی ایک بھی اننگز نہیں کھیلی ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر خود کو منوانے میں کامیاب رہا ہے۔ اتنے زیادہ مواقع اگر آپ کسی کلب لیول کے پلیئر کو بھی دیں تو ایک آدھ بڑی اننگز کھیل ہی لے گا،
لیکن سیم ایوب نے لگتا ایسا ہے کہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ بڑا اسکور نہیں کرے گا، اور پاکستان کے سلیکٹرز نے، پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جب تک سیم ایوب بڑی اننگز نہیں کھیلے گا ہم اسے کھلاتے رہیں گے۔ یہ پاکستان کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ دوسرا ون ڈے میچ گو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ سیم ایوب کو ڈراپ کیا جائے گا، اور ویسے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایک ون ڈے میچ کی کارکردگی کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک ون ڈے میچ کی بات نہیں ہے، آخری 17 T20 انٹرنیشنل اننگز، آخری 7 ٹیسٹ اننگز مسلسل ناکام ہے۔ اگر ایک پلیئر آپ کی 25 اننگز میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو اسے مسلسل مواقع دینے کی کوئی منطق بنتی ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک لیول پر یا آپ کے جو پول ہے اس میں جو شامل باقی بیٹر آپشنز ہیں ان کو موقع دیا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں عثمان خان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب عثمان خان نہیں ہیں تو حسیب اللہ خان کے اوپر بھی چانس لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک اور آپشن ہے، اس کی آپشن یہ ہے کہ فرض کریں کہ محمد رضوان جو کہ T20 فارمیٹ میں اوپننگ کرتے رہے ہیں، وہ ون ڈے فارمیٹ میں بھی اوپننگ کے آپشن پر جا سکتے ہیں۔ اور یہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں انضمام الحق، اعجاز احمد، اس طرح کے مڈل آرڈر بیٹسمین جن کی ایک تاریخ ہے، وہ بھی آسٹریلوی پچز پر ایز اے اوپنر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے دو آپشنز کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ حسیب اللہ خان کو کھلائیں گے سیم ایوب کی جگہ، پھر تو صرف ایک ہی کھلاڑی چینج ہوگا، لائن اپ چینج نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے عامر جمال کو بھی کھلانا ہے، میں عامر جمال کی وکالت ویسے نہیں کرتا، لیکن چونکہ آسٹریلوی پچز پر وہ خود کو منوا چکا ہے، گزشتہ سال کے آخر میں جب پاکستان ٹیم وہاں ٹیسٹ سیریز کھیلنے گئی تھی تو 3 ٹیسٹ میچوں میں 18 وکٹیں حاصل کی تھیں، گو کہ آخری اننگز میں کپتان شان مسعود نے انہیں زیادہ موقع ہی نہیں دیا تھا، اس کے باوجود وہ 18 وکٹیں ایک سیریز میں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس قدر شاندار کارکردگی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ون ڈے فارمیٹ میں انہیں یہاں پر لازماً موقع دینا چاہیے تھا، کیونکہ ون ڈے فارمیٹ میں T20 کی نسبت لائن اور لینتھ میں پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بیٹر ہوتا ہے ہر گیند کو ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور عامر جمال چونکہ گیند آگے پھینک کر ان سوئنگ کراتے ہیں اور اچھی گیند، ان کی گرپ اچھی ہے، تو یہاں پر وہ ون ڈے فارمیٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں بنسبت T20 فارمیٹ کے۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں وہ کامیابی ان کی جو ہے آپ کے ریکارڈ پر ہے، آپ کے سامنے ہے، وہ خود کو ثابت کر چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں دو جو چینجنگز ہیں وہ لازمی بنتی ہیں۔ ایک، آپ اوپننگ میں سیم ایوب کی جگہ کم از کم حسیب اللہ خان کو لے آئیں، یا پھر محمد رضوان بھی اوپننگ کریں، یعنی کہ اگر عبداللہ شفیع کو بھی ڈراپ کیا جاتا ہے تو پھر عامر جمال کو مڈل آرڈر میں موقع مل جائے گا۔ تو پاکستان کا کمبینیشن اس طرح چینج ہو سکتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے آج پاکستان کے چاروں پیسرز نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کسی ایک پیسر کو بٹھا کر عامر جمال جیسا آل راؤنڈر لایا جائے، اور نہ ہی عرفان خان نیازی کی جگہ، کیونکہ عرفان خان نیازی بھی آج اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کانفیڈنس کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے۔ اور جہاں تک کامران غلام کی بات ہے، تو ویسے تو دیکھا جائے تو یہ بنتا نہیں ہے کہ صرف ایک میچ کی ناکامی کے بعد انہیں ڈراپ کر دیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو انہیں اس سے کئی گنا بہتر ہوگا کہ انہیں آپ زمبابوے میں یا ایسی پچز پر چانس دیں جہاں پر زیادہ باؤنسی پچز نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کامران غلام تیز گیند پر، خاص طور پر باؤنس والی گیند پر جدوجہد کر رہا ہے، اس پر اپنی وکٹ گنوا رہا ہے۔ تو اس لیے کامران غلام کو کی جگہ بھی اگر عامر جمال کو موقع دیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کامران غلام کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ڈراپ کر دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی خامی ہے، جب تک اس تکنیک کو وہ بہتر نہیں کرتے انہیں فی الحال تیز پچز پر نہ کھلایا جائے۔ یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایسی کرتا ہے جو کہ روایتی ہوتی ہیں، وہ ایک روایتی فیصلے کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ چانس لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔